سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پچھلا ٹاپک پچھلی آیتوں میں جو بشر رسول لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بشر کی صورت میں بھیجا ہے، جبکہ ہم بار بار اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے دو گروہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول اور ان سے بلانگ کرتے تھے، ان کو اپنا رسول مانتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز تھے، اور یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے بھی نبی بشر ہی تھے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو کبھی نور والا جھگڑا نہیں کیا، یا اپنے نبیوں کے لیے کبھی یہ جھگڑا نہیں ڈالا کہ وہ بشر کیوں تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اپنے پچھلے صحیفوں کو دوبارہ ریفریش کرنا اور اپنے علماؤں کی کتابوں کو اور اپنے فتووں کو بند کرنا، یہ ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ وہ ہماری طرح اس حد تک آگے نکل گئے تھے کہ اب وہ الہامی کتاب پر دوبارہ آنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ عام عوام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ورگلاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اگر جنات اور انسان بھی جمع ہو جائیں کہ اس کے مثل کوئی اور چیز کو تم الہامی کتاب کا درجہ دے جاؤ، تو ایسا ممکن ہے نہیں۔ اللہ اپنے نور کو ضرور کمپلیٹ کریں گے نبیوں کے بھی ذریعے سے، اور ہر دور میں، یعنی وہ ایگزسٹ رہتا ہے زمین پر، اللہ کی وحی ہر دور میں ایگزسٹ رہتی ہے۔ تو اب جناب جھگڑا ہو رہا تھا بشر کا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ آپ کس طرح سے اللہ نے آپ کو ایک بشر کی صورت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جناب اس کا جواب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 95 میں ایک دوسرے انداز سے کچھ یوں بھی دیتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تم سب لوگ فرشتے ہوتے، اطمینان کے ساتھ اس دنیا میں فرشتے چل رہے ہوتے، تو ہم رسول کو فرشتے کی صورت میں بھیج دیتے ہیں۔ اب جب اس دنیا میں تم سب بشر اطمینان کے ساتھ چل رہے ہو، تو ہم نے رسول بھی بشر ہی بنایا۔ یعنی بڑے پیارے ٹھنڈے ٹھنڈے انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھنے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بشر کی صورت میں رسول اس لیے آتے ہیں کہ تم بھی بشر ہو، جو عوام ہوگی اسی ٹیکسچر کا رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، بلکہ ہمیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ یقیناً بہترین ماڈل، بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ یعنی اے لوگوں، وہ بھی بشر تھے، تم بھی بشر ہو، ان کو بھی اختیارات دیے گئے تھے، تمہیں بھی اچھے اور برے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون نبی کی طرح اپنے اختیارات کو مس یوز نہیں کرتا ہے، اور کون اپنے پرپز آف لیونگ کو بہت پروڈکٹیو بناتا ہے، یعنی جاندار بناتا ہے، اور اللہ کے آگے حاضری کے دن سے ڈرتا ہے کہ اللہ کو وہ کیا جواب دے گا۔ تو بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون مطمئنین، وہ چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم، البتہ ہم ضرور نازل کر دیتے ان پر، من السماء ملک الرسول، ہم آسمان سے ان پر فرشتے ہی ایز اے رسول بھیج دیتے۔ اگر زمین پر فرشتے بستے، تم جب بشر ہو تو رسول بھی بشر آئے گا، یہ اللہ کا اصول ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کس چیز کا کمپلیکس ہے۔ اپنے آپ کو بشر مانتے ہو، اور نبیوں کو، اور خاص کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم چاہتے ہو کہ سب انہیں فرشتہ کہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ فرشتے سے بڑھ کر انسان کی
قدر کی جائے گی، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو وہ اختیارات ہی نہیں ہیں کہ وہ برائی کر سکیں۔ اس لیے اگر غور سے دیکھا جائے تو بشر ہی پھر بہت ہی زیادہ بڑی بات کہلائے گا کہ وہ اختیارات ہوتے ہوئے جب مس یوز نہیں کرتا تو اس کا کیا درجہ ہوگا، اور وہ بشر کتنا اللہ کی رحمت سے بھرپور ہوگا کہ جو اختیارات رکھتے ہوئے اپنے اختیارات کا مس یوز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے اپنے لیے کچھ کیریکٹر بلڈنگ کی بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمیں اس بات پر اطمینان ہو کہ ہمارے نبی بشر تھے لیکن اللہ نے ان کو میسنجر بنایا، یہی ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ تھا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ دیکھیں آیت قل سے آ رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ تمہیں ہر بات بڑی کھل کر بتا دی گئی ہے، تو اب کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ ہی کی ذات گواہی کے اعتبار سے، بینی و بینکم، میرے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کا کہنا۔ دیکھیں کفا باللہ، کافی ہے اللہ کی ذات گواہی کے اعتبار سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ صاحبانوں سے بادلوں سے اتر کر تو نہیں آئیں گے، اپنا آپ تو اللہ ہمیں نہیں دکھائیں گے، تو ہم اللہ کو کس ناطے سے جانتے ہیں؟ ہم اللہ کو وحی کی کتاب کے ناطے سے جانتے ہیں۔ ہم اللہ کے بارے میں جو بھی کچھ جانتے ہیں، جو بھی کچھ عقیدہ رکھتے ہیں، کس چیز کو حرام اور حلال ٹھہراتے ہیں، یہ سب ہم الہامی کتاب کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اب جب ہمیں الہامی کتاب ہر انسان کو انڈیویجولی مل گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کسی فتووں کی اور کسی کی ضرورت نہیں، کفا باللہ شہیدا، گواہی کے اعتبار سے کافی ہے اللہ کی ذات، جو کہ قرآن نے جگہ جگہ ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تم اگر اسے سمجھتے ہو، پڑھتے ہو، تو پھر تمہیں کسی کا انتظار کی، کسی کے فتووں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے پاس اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، تمہارے پاس اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی کتاب سے اپنے فتوے لے لیا کرو۔ اور پھر جب پچھلے انبیاء بھی بشر ہی تھے تو پھر تو اور کوئی کمپلیکس کی بات نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو کافی ہے اللہ کی ذات گواہی کے اعتبار سے، بینی و بینکم، میرے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی، انہ کان بعبادہ، اور بے شک وہ اللہ جو ہیں وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیرم، بصیرہ ہیں، بڑے باخبر ہیں اور سب کو آبزرو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں، سب سے باخبر ہے کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، کون آج کے بھی دور میں بیسک عربک سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کون شارٹ کٹ کا شکار ہے، کون کمپلیکس کا شکار ہے کہ اسے اللہ کی کتاب کافی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ نے جو کتاب دی اس سے تم اللہ کو مانو، پہچانو اور وہی گواہی کے اعتبار سے کافی ہے، یہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 97 میں کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ رہنمائی فرما دے، جسے اللہ کی کتاب سے ہدایت مل جائے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، پس وہی مہتد کہلائے گا، وہی ہدایت یافتہ کہلائے گا جسے اللہ کی کتاب سے ہدایت مل جائے۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا اور کسی کو نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انڈیویجول لیول پر کہا کہ میں نے تمہیں سماعت، بصارت، دل دیا۔ پھر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کلیئر فرما دیا کہ جہنمیوں کے بارے میں باقاعدہ یہ بات آتی ہے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر عام انسان کامن مین اگر سن لیتا اللہ کی بات کو، بالکل عربک کے ساتھ سن لیتا، بغیر ملاوٹ کے سن لیتا، لو کننا نسمع،
جہنمیوں کو ایک ہی افسوس ہوگا کہ کاش ہم خود سنتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کو سمجھتے، لو کننا نسمع او نعقل، اور ہم پھر عقل سے اپنا فیصلہ خود کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم اندھی تقلید نہ کرتے، ہم خود سنتے، ہم خود عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جلنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو ہر انڈیویجول کو اپنا فیصلہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خود کرنے کا حکم ہے، اور آپ کو جو ایک ذہن دیا گیا ہے اور پھر آپ کے لیے کتاب کو سدا زندہ رکھا گیا ہے، ایون پچھلی کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اسی لیے بار بار قرآن کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم، تم تصدیق کر لو، تم تصدیق کر لو۔ تو گویا وہ موجود تھی، وہ انف مواد وہاں کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں موجود تھا، جس سے ٹیلی کر کر نبی کو ہم نبی کی سچائی کو مان سکتے۔ نبی کی سچائی کو مانا ہی اسی وقت جاتا ہے جب نبی پچھلی کتاب کو تصدیق کریں گے۔ تو جسے اللہ کی کتاب مل جائے، جسے اللہ کی ہدایت مل جائے، بس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ اللہ گمراہ کر دے۔ سوچئے اللہ تو کبھی کسی کو گمراہ کرتے ہی نہیں ہے، اللہ کی یہ صفت ہی نہیں ہے، کیونکہ بیٹھے بٹھائے اپنی طرف سے گمراہ کر دینا یہ ایک ظلم ہے کہ بغیر کسی قصور کے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا بھی کر دیں، ہمیں کہیں کہ ہدایت بھی لو، اور پھر بیٹھے بٹھائے اللہ خود اپنے پاس سے ہمیں گمراہ کر دیں۔ ایسے اللہ ہو نہیں سکتے، اور ایسوں کو اللہ مانا بھی نہیں جاتا جو اپنی مرضی سے کسی کو گمراہ کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتاب نہ پڑھنے والوں کے لیے باقاعدہ یہ خود الفاظ لیتے ہیں کہ میں نے اسے گمراہ کر دیا، کیونکہ جس نے میری کتاب نہیں پڑھی، میرے لیے وقت نہیں نکالا، مجھے سمجھنے کے لیے بیسک عربک کو نہیں سمجھا اور لوگوں پہ ٹرسٹ کیا، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو بالکل کوئی آڑ نہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ ہاں ایسے کو میں نے گمراہ کر دیا، جبکہ اللہ اپنی طرف سے، جبکہ اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے کسی کو گمراہ کر دیں۔ تو جو حق جاننے کی کوشش نہیں کرے گا، حق جان کر بھی اندھوں کی طرح میجورٹی کے پیچھے چلے گا، تو آپ بار بار یہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میجورٹی جہنم میں جائے گی جس نے اپنے اللہ کی کتاب کو خود نہیں سمجھا۔ تو وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ، پس نہیں تم پاؤ گے، لَهُمْ أَوْلِيَاءَ، ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار، کوئی سرپرست، کوئی ولی، من دونہ، اس اللہ کے سوا۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اولیاء کا سب سے پہلا درجہ نبیوں کو دیا ہوا ہے، یعنی یہ بہت ہی جنرل سی بات ہے کہ ہم نے سب سے بڑا درجہ اولیاؤں کا کہ یہ میرے اولیاء ہوں گے، ہم نے نبیوں کو دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی نصیر ہیں، اللہ ہی اولیاء ہیں، ولی ہیں، اللہ کے سوا کوئی وکیل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کس کس انداز سے کہتے ہیں کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر وکالت بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے کہ نہیں ہوں میں تمہارا وکیل، اور اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی وکیل ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی پیاری ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، کتنی پاکیزہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب خود نہیں پڑھتا تو اس کے لیے تو کوئی نبی بھی مددگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود اللہ نے جب اس کی فیور ختم کر دی، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ناراض ہو کر، تو کس کی مجال ہے جو آپ کی فیور کر سکے یا میری فیور کر سکے اگر میں اور آپ صحیح ٹریک پر نہ ہوں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب سے ہدایت نہیں لیتا ان کا کیا انجام ہوگا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ ہم جمع کریں گے ان لوگوں کو قیامت کے دن عَلَى وُجُوهِهِمْ ان کے چہروں کے بل. آپ سوچئے کتنی عجیب سی حیت لگتی ہے اگر آپ الٹے کھڑے ہو جائیں. آپ سوچئے، آپ اپنے لیے ویژولائز کیجئے، آپ اپنے ماں باپ جو بڑے معتبر ہیں، آپ کے بڑے علماء، آپ اور ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ وہ بھری محفل میں الٹے کھڑے ہو جائیں تو کتنا ویئرڈ لگے گا، کتنا بے تکا لگے گا، کتنا عجیب سا ان کا فزیک لگے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب سے ہدایت نہیں لیتے ہیں، جنہیں اللہ پھر گمراہ کر دیتے ہیں، ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی یہ کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کرتے ہیں، تو ان کا ایک تو کوئی سرپرست اور ولی نہیں ہوگا. نمبر 2، قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ یہ پیش ہوں گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ. عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا یہ وہ کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے جہاں لوگ اندھے، گونگے اور بہرے تھے. سچ مچ کے اندھے، گونگے، بہروں کو تو ہم VIP ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، ان کو ہم اسپیشل پرسن بولتے ہیں دنیا میں، کیونکہ اللہ نے ان کو محروم رکھا ہے. وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، ہم ان کو اسپیشل عزت عطا کرتے ہیں. یہ گونگے، بہرے، اندھے تو وہ لوگ ہیں جنہیں سماعت، بصارت، دل دیا گیا اور انہوں نے اس چیز کو فائدہ اٹھاتے ہوئے رائٹ ٹائم، رائٹ پلیس اس کو استعمال نہیں کیا. اللہ کی کتاب کو صرف ثواب کمانے کے لیے پڑھا، مردوں کے لیے پڑھا، برکتوں کے لیے پڑھا، لیکن اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے نہیں پڑھا. اور انہوں نے یہ سوچا نہیں، اس کو ایزی لیا کہ سارا حساب کتاب تو اس کتاب کے ساتھ ہوگا. تم جب کبھی بھی یا میں جب کبھی بھی اس قرآن کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اعمال نامے میں ہم ایررز لے آتے ہیں. ہم کتنے ریڈ مارکس لے آتے ہیں کہ جس کا اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم پھونک پھونک کے قدم رکھیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو اتنا ذلیل کیا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے کی حالت میں پیش ہوں گے. مأواہم جہنم ٹھکانہ ان لوگوں کا جہنم ہوگا. اور پھر اللہ کا انداز تو دیکھیے آگے والا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما خبت جب کبھی بھی وہ جہنم ماند پڑنے لگے گی زدناہم سعیرا ہم زیادہ کر دیں گے، اس کو اور بھڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم سوچئے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو بخدا میں تو اس بات کو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹرمنالوجی بھی یوز کریں گے کہ جب جہنم تھوڑی سی ماند پڑنے لگے گی تو اللہ اس کو اور مزید بھڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم اور یہ بدلہ ان کو اس لیے ملا کہ بِأَنَّهُمْ بسبب یہ کہ وہ کفروا بِآیاتِنَا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کفروا بِآیاتِنَا آپ کو کسی اور کتاب کا نہیں سوال ہوگا، آپ کو اس کتاب سے ہٹ کر کسی اور بات کے بارے میں کوئی کویسچن نہیں آئے گا. آپ کے سلیبس میں اس کتاب کے علاوہ اور کچھ بھی چیز نہیں ہے، نہ اہل کتاب کے لیے نہ مشرکین مکہ کے لیے. جو بھی صحف ابراہیم و موسیٰ پڑھ رہے ہیں اور جو بھی الہامی کتاب کو تھامتے ہیں اور جو قرآن کے فالوورز ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے رب نے ہم سب کے لیے کتنا آسان دین کیا، کتنی سستی جنت ہم کو خریدنے کا موقع ملا، کتنی سستی انسٹالمنٹ تھی، اور پھر ہمارے اندر اس کی ہمت اور طاقت بھی ڈال دی. آج تو دنیا میں یہ ہے کہ ہم سب چیزیں خرید نہیں سکتے ہیں
کیونکہ ہمارے جیب میں اتنا زور نہیں ہوتا. کسی کو اللہ زیادہ دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کم دیتے ہیں، یہ اللہ کی بانٹ ہے. لیکن جنت خریدنے کے لیے اور جہنم میں اپنا مقام بنانے کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے سماعت بصارت دل دیا، کتابیں دی، اپنے اپنے وقت پر رسول بھیجے، پھر آخرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد ہم سب کو الرٹ کر دیا گیا کہ اب تم سب لوگوں نے اس قرآن کو، الہامی کتاب کو مینٹین رکھنا ہے اور حق بات پیورٹی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم سے بچا لے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے عذاب کے لیے صرف اس وجہ سے یہ عذاب گلے پڑے گا کہ کفروا بآیاتنا، کہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، اور پھر ان کا یہ کہنا، انہوں نے کہا کہ اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں. تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اتنے انوسنٹ تھے نہیں کہ یہ کوشچن ان کو سمجھ نہ آتا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نئی خلقت میں اٹھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کنٹینیوس پچھلے صحیفوں سے اس کی تعلیم دی ہوئی تھی. اس لیے یہ اندھے، بہرے اور گونگے کی حالت میں جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ ان کی پچھلی کتابوں میں باقاعدہ کنٹینیوس یہ بات کو ڈسکس کیا جاتا رہا، جس کے لیے آپ سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں کہ وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. تم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہترین اور باقی رہنے والی ہے. اور آخرت کی باتیں پچھلے صحیفوں میں موجود ہے، اور باقاعدہ پچھلے صحیفوں کا نام بھی دے دیا گیا کہ صحف ابراہیم میں بھی موجود ہے اور صحف موسیٰ میں بھی موجود ہے. یعنی مشرکین مکہ بھی جانتے تھے آخرت قائم ہوگی، اور اہل کتاب کے دونوں گروہ بھی جانتے تھے قیامت قائم ہوگی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی کتاب سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنا نصیب فرمائے.